السلام علیکم پیارے بچوں. مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ جیسے جیسے ہماری کہانی آگے بڑھ رہی ہے آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے اس کہانی کو مزید جاننے کا. تو بچوں میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گی، تو ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے کل ہم نے ختم کیا تھا. تو جناب ہماری کہانی ختم ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان یعنی حضرت عبد المطلب کو اور مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ابراہا کی ایک بہت بڑی فوج کے اوپر فتح عطا کی اور خانہ کعبہ کو ابراہا کی فوج سے محفوظ کیا. ابھی یہ واقعہ ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت آمنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر سے ایک روشنی نکل رہی ہے اور وہ روشنی جو ہے وہ پورے عرب کے اندر پھیل گئی ہے. وہ یہ خواب دیکھ کے ایک دم سے جاگ جاتی ہے. ان کو یہ خواب بہت اچھا بھی لگتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کیسا خواب ہے. تو اپنی اس خواب کا ذکر اپنی ایک لونڈی حضرت ایمن سے کرتی ہیں. تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ لونڈی کس کو کہتے ہیں یا غلام کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے میں نا گھروں میں کام کرنے کے لیے یا ہم اپنی مدد کے لیے کام کرنے کے لیے کیا کرتے تھے عرب لوگ؟ وہ ملازم رکھتے تھے اور وہ ملازموں کو خریدا کرتے تھے. یعنی ان کی کوئی اجرت طے نہیں ہوتی تھی، جس طرح سے آج کل کے زمانے کے اندر ہم جب گھروں میں کام میں ہیلپ کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے کوئی مددگار رکھتے ہیں تو ہم اس کی ایک اجرت طے کرتے ہیں، اس کے گھنٹے طے کرتے ہیں کہ وہ کتنا کام کرے گا تو ہم اس کو اتنے پیسے دیں گے. اس جہالت کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اس وقت لوگ انسانوں کو خریدتے تھے اور جو خریدا ہوا انسان ہوتا تھا اس کو لوگ غلام یا لونڈی کہتے تھے. تو ایمن بھی اسی طرح سے حضرت آمنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی تھیں. وہ ان کو اپنا خواب بتاتی ہیں تو ان کو بھی یہ خواب بہت اچھا لگتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ یہ خبر پورے مکہ میں پہنچ جاتی ہے. پھر ابھی ابراہا کی فوج کی شکست کا واقعہ گزرے چند دن یعنی 50 دن کا عرصہ ہوا تھا کہ وہ مبارک دن آتا ہے جس دن پیدائش ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں وہ بہت خوبصورت دن جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مکہ میں ہر شخص کو تھی. ہر ایک بہت خوش تھا، حتیٰ کہ ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے بعد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکالیف پہنچائیں، لیکن آپ کی پیدائش کے اوپر اس قدر خوش تھا کہ اس نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا. یعنی اسے یہ کہا کہ تم میری طرف سے آج آزاد ہو، تم جو کام کرنا چاہو جا کے کرو، میں تمہارا آقا نہیں ہوں. اب اس کے بعد یہ خبر پہنچتی ہے حضرت عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے پاس. اور عبد المطلب سے زیادہ خوشی کسی کو بھی نہیں تھی. عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاتے ہیں اور خانہ کعبہ لے آتے ہیں اور خانہ کعبہ لا کر آپ کے چہرے کو بڑے ہی پیار سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے. اب جب عربوں کے پاس یہ بات پہنچی تو انہیں یہ بات بڑی عجیب سی لگی، کیونکہ عرب میں یا مکہ میں پہلے کسی بھی شخص کا نام محمد نہیں تھا. تو ان کے تجسس نے انہیں ابھارا کہ وہ حضرت عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے پوتے کا یہ نام کیوں رکھا.
تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس پوتے کا نام اس لیے محمد رکھا ہے تاکہ نہ صرف اس دنیا کے اوپر میرے بیٹے کی تعریف ہو، یعنی میرے پوتے کی تعریف ہو، بلکہ آسمانوں پر بھی میرے پوتے کی تعریف ہو۔ تو محمد کا مطلب ہی تعریف کیے جانے کے قابل ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ہے، وہ نہ کسی کو پہلے ملا، نہ بعد میں ملے گا۔ اور اسی طرح سے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں میں ہے، وہ نہ پہلے کسی کو ملا اور نہ بعد میں ملے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت آمنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے جو خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا تھی؟ اس کی تعبیر یہ تھی کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت دنیا میں اور عربوں میں بہت زیادہ جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ سب لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، کوئی سورج کو پوجتا تھا۔ پوجنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے بت کو اپنا خدا بنا لیا تھا، کوئی سورج کو اپنا خدا مانتا تھا، کوئی ستاروں کو اپنا خدا مانتا تھا، مطلب اس طرح کی باتیں لوگ کرنا شروع ہوئے۔ اور اس کے علاوہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ زیادتی بھی کرتے تھے، یعنی وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے تو جان تک دینے کو تیار ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جس کا تعلق نہ ان کے خاندان یا قبیلے سے نہیں ہوتا تھا، تو وہ اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتے تھے، یعنی اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ کبھی اگر ان کی جان کی کسی اور کے شخص کی جو ان کے قبیلے سے نہیں ہوتا تھا کہ جان کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی، تو بڑا ہی جہالت کا عالم تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جنہوں نے بعد میں اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے، اپنی باتوں سے دنیا کی جہالت کو ختم کیا۔ تو بچوں، آج کی تو ہماری کہانی اتنی ہی ہے، باقی اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کل۔ چلیں، سارے بچوں نے سونے سے پہلے اپنے دانت برش کرنے ہیں اور خود ہی جا کے آرام سے اپنے بستروں پہ سو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صبح سب بچوں نے اسکول جانا ہے۔ اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔